سیٹ صاحب بریک پہ جانے آپ یونیفارم کے بارے میں تبصرہ کر دیں کیونکہ یار مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ اسپیشلی خواتین اس ملک کی پتہ نہیں کیا چکر ہے. آپ لوگ مریم سے کچھ انسیکیور سمجھ رہے ہیں آپ انسیکیور سمجھ رہے ہیں نہیں آپ لوگ سب بڑی انسیکیور ہیں. کیسے مجھے نہیں سمجھ آتی. میں جہاں جاتا ہوں سب سے زیادہ تنقید مریم بی بی کی جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں, اسپیشلی وہ خواتین جو خود اتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں ان کے ہر روز وہ اپنے کپڑے چینج کرتی ہیں اور امپورٹڈ میک اپ کرتی ہیں. وہ سارا وقت جو ہے وہ مریم کے اوپر یہی تنقید ہوتی ہے کہ دیکھیے اس کے ناخن کتنے لمبے ہیں, دیکھیے اس نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے, دیکھیے یہ تو سمجھتی ہے یہ اپنی بیٹی ہے, اچھا یہ تو ماڈل بنی ہوئی ہے, یہ چیف منسٹر تو نہیں ہے. مطلب یار یاد ہو کہ آپ عام بندہ یہ کہے پھر تو میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں. مگر یہ جو ڈیفنس کی خواتین ہیں یا کلفٹن کی خواتین ہیں یا اسلام آباد کی ینگ اینڈ اولڈ خواتین ہیں, سارا وقت چاقو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں مریم کے خلاف. کیوں کہ وہ وہی کر رہی ہے جو آپ بھی کرتی ہیں. تو یا تو یہ مگر کیوں بھئی وہ لیڈر ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جان ایف کینیڈی کی اہلیہ جیکلین کینیڈی واز لائک اے ماڈل, اور ان کو فخر تھا کہ ہماری فرسٹ لیڈی جو ہے شی از لائک اے ماڈل. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بڑی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائف آپ ان کو دیکھ لیجئے, ملانیا ٹرمپ. تو کیا ان کو تکلیف ہے؟ اگر مریم ڈریسز اپ اے لٹل بٹ اور میں عام عوام کو بات پسند آتی ہے کہ ہماری چیف منسٹر جو ہے خوبصورت لگتی ہیں, ویل ڈریسڈ ہیں اور بڑی اچھا بولتی ہیں, تو یہ آپ خواتین کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں, ویسے مجھے تو نہیں ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے. سوشل میڈیا تو خیر آپ کو پتا ہے کون چلاتا ہے, اس لیے سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں. سوشل میڈیا تو ایک ہی پارٹی چلاتی ہے اور ان کا تو پورا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ پھر تنقید شروع ہو گئی کہ لو جی پولیس سے یونیفارم پا کے کھڑے ہو گئے, پٹیشن بھی آ گئی, پٹیشن بھی کر دی گئی. اچھا اب اگین میری یہ ویو ہے کہ یار کیا تکلیف ہے. جنوری میں 30th of جنوری اس سال کی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو ایک قانون پاس ہوا تھا اس پنجاب حکومت میں. It was known as the Amendment in Punjab Police Dress Regulations, the 474/C-1. اچھا یہ نوٹیفیکیشن تھا. یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ in exercise of the powers conferred upon me blah 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 blah, amendment in standing order blah blah blah, Governor and Chief Minister may wear uniform on formal occasions like review of parades, while addressing police darbars, visiting police establishments, or any such occasion as specified for encouraging the police personnel and troops. مطلب قانون پاس کر دیا کہ گورنر اور چیف منسٹر پولیس کا یونیفارم پہن کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اسپیشل اوکیزنز جیسے پولیس کی پریڈز ہیں یا کسی جگہ پہ پولیس کے ہاں جانا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے, دکھانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اور ہم ایک ہیں. ایک تو قانون بھی ان کے ساتھ تھا, اور ظاہر ہے انہوں نے ایسے نہیں کیا, انہوں نے سوچ کے کیا, قانون دیکھ کے کیا, ادروائز کبھی نہ کرتی وہ. اچھا دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک زمانے میں جب وہ پولیس اکیڈمی کہیں گئے تھے تو وہاں ان کی بھی تصویریں ہیں, تو وہ بھی چیف منسٹر تھے کہ وہ بھی یونیفارم پہن کے کھڑے ہیں. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں سمجھتا ہوں پولیس کا مورال جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے. آج کل کے زمانے میں جب مورال لو ہے, حالانکہ ڈیوٹی ان کی بڑی سخت ہے, جس قسم کی ان سے ڈیوٹی لی جا رہی ہے, جس قسم کی ڈیوٹی لی جا رہی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا, مگر ڈیوٹی سخت ہے. تو اگر اس وقت اس کے لیے اگر ان کو تھوڑی سی موٹیویشن دی اور تھوڑا سا اس کو گلیمرائز کر دیا. ویسے بھی خواتین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, خواتین کو بھی میسج چلا گیا, ایک تیر سے کئی شکار. اور پھر انہوں نے بھی خواتین کے لیے ایک ڈیجیٹل پولیس اسٹیشن بھی بنایا ہے, اس کے اوپر بھی سب کچھ. تو یار give it a break for God's sake. ان کو چیف منسٹر ان کو کام کرنے دیں. سر صاحب آپ نے کہا تھا کہ خواجہ آصف نے کچھ عرصہ پہلے جو جنرل باجوہ کو یاد کر کے کچھ باتیں کی تھی کسی پالیسی کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ میں بلایا جائے, تو باجوہ صاحب دبئی ہیں, واپس آ کے وہ ضرور اس حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے واپس آ کے اس حوالے سے تو نہیں, لیکن ایک ایسی شادی کی تقریب تھی, بائی دا وے شادی کی تقریب, اس میں انہوں نے ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, ان کو پکڑ لیا, ان کے کندھے پہ بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہماری جو قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے اس کے اوپر باقاعدہ حلف دیا, قبر کی قسم کھائی, شفاعت نصیب نہ ہو, اس طرح کی باتیں کر کے 3 چیزوں سے انہوں نے انکار کیا. ایک یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا حکومت کرانے میں ان کا کردار نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ ایکسٹینشن کے نہیں چاہتے تھے, نہ ہی انہوں نے کسی حکومتی شخصیت کو اس عرصے میں کہا, اور نہ ہی انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا جس کا الزام ان پہ عمران خان صاحب عائد کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ سب چیزیں تو میڈیا میں اس کے برعکس رپورٹ ہوتی رہی, اور آپ کے تجزیے بھی اکثر
اس کے برعکس بات کرتے رہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ باجوہ صاحب یہ بار بار وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں, اور اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ سابق آرمی چیف رہے ہیں لیکن وہ قسمیں کھا رہے ہیں, کیوں؟ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہی ہیں انہوں نے. یہ پہلی دفعہ نہیں, پہلے بھی انہوں نے اسپیشل صحافیوں کو بلا کے اور یہی باتیں ان کو کہی ہیں. مگر کیونکہ بات رکتی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں پھر آ جاتی ہے بات, ان کا جو رول کردار جو رہا ہے. تو پھر میرا خیال ہے جب میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ وہ کلپ دکھا دیتے تو اچھا تھا, کہ میں نے کہا تھا یہ دبئی سے آ کے کچھ بات کریں گے. ایکسپلینیشن آنے والی ہے جنرل باجوہ کی طرف سے. 28 تاریخ کو جنرل باجوہ واپس آ رہے ہیں دبئی سے. تو یہ تو خبر دے رہا ہوں نا. ہاں بالکل, انہوں نے آلریڈی تیار کر لیے لوگ, اچھا, جو کہ یہ کیا کہیں, وہ کچھ کہیں گے. اوکے, مگر مگر جب وہ آئیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے جی ہماری ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے. اچھا, اور وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہ وہ یہی بات تھی کہ وہ بڑے پریشان ہیں. دیکھیے جب وہ باہر تھے نا, وہ جب باہر نکلتے ہیں نا تو اگر پبلک میں کہیں بھی جاتے ہیں نا, شاپنگ مال, گروسریز لینے, یا کہیں فرانس گئے تھے, آپ کو یاد ہے وہاں پر کیا ہوا تھا؟ فرانس میں بھی گئے تھے جی, اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں جی. تو بہت شرمندگی کا باعث ہے نا یہ بات کہ آرمی چیف اپنی اہلیہ کے ساتھ دونوں 60+ وہ جا رہے ہیں کہیں اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں, ان کو گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے, وہ سڑک کے اس طرف ہوتے ہیں, ادھر سے شروع ہو جاتا, تو مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہی از ویری کین کہ اپنا نام کسی طریقے سے کلیئر کیا جائے, اس لیے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ صحافیوں نے جو باجوہ صاحب کی بات کرتے تھے ان کو انسٹرکشنز آئی ہیں اوپر سے کہ یار باقی ٹھیک ہے باجوہ صاحب کی گل نہ کریا کرو, ہمارے چیف ہیں, چیف رہے ہیں, چھوڑ دو. تو ایڈوائس بھی آئی ہے کہ باجوہ صاحب کی بات, اس مطلب تکلیف ہو رہی تھی ان کو. اچھا, اب باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ہاں, بیکاز میری ان سے اتنی لمبی چوڑی واقفیت تو نہیں ہے, مگر میں نے ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا تھا اور واچ کیا تھا, اور کچھ باتیں مجھے میرے علم میں بھی ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ود دا تھرڈ. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے تھے. اور اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بھی بلا لیا تھا, اور ان کو جو ایڈوائس دی جا رہی تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ صاحب گورنمنٹ کے اوپر آئے گی بات. تو اگر کوئی بھیجنے والا ہے باہر وہ تو عمران خان تھا. مگر اس وقت ایک ماحول بھی ایسا کریٹ ہو گیا تھا, پلیٹلیٹس گر رہی ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ نہ ہو جائے, اور پھر عدالتیں بھی گھبرا گئی تھی. پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈائریکٹلی نہیں بھیجا تو شاید اشارہ ہو گیا ہو نواز شریف والوں کو کہ آپ عدالت کو سے رجوع کریں اور ادھر سے اجازت لیں, ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی, ہم نہیں کہیں گے کہ ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے, پھر خان صاحب چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں, وی ول ناٹ بی اے پرابلم. تو یہ نہیں کہ جی ان کو جانے دیں, یہ کہ ان کو اگر آپ, ہم نہیں کہتے کہ ان کو روکیں, ایک فرق ہے نا, ایک ہے کہ جائیں آپ ان کو جانے دیں, دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں روکتے, آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں, آپ کا فیصلہ. تو یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا, وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کچھ ہو ہی نہ جائے. پھر انہوں نے دیکھا کہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فیصلہ آپ کا ہے, اور باجوہ صاحب نے پہلے بھی خان صاحب کو 1-2 ہدایت کی تھی کہ دیکھیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, یہ نہ کریں ایسے. عمران خان نے الزام بھی لگایا ہے کہ باجوہ صاحب واز سافٹ آن دی اپوزیشن. ٹھیک, تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ صاحب ڈیڈنٹ وانٹ کانفرنٹیشن. اچھا, اب بات یہ ہے کہ میں ایک آپ کو وہ ایک چھوٹا سا کیس سناتا ہوں جس سے شاید اور بھی کچھ روشنی پڑے ان چیز پہ. میں جب کرکٹ بورڈ میں تھا تو 2017 میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی. جب ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تو باجوہ صاحب آرمی چیف کرکٹ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں, تو انہوں نے دعوت دی کہ جی پی سی بی کرکٹرز کو لے کے آئے, جیسے اب عاصم منیر صاحب نے دعوت دی ہے کرکٹرز کو کہ ان کو لائے, میں ان کا کھانا کرتا ہوں. مگر اس وقت تو کوئی ایسا موقع نہیں تھا, کوئی جیتے ہوئے تو نہیں تھے, انفیکٹ ہارے ٹریننگ کے لیے ادھر بلایا تھا, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا ٹھاپ لگانے کے لیے, کم آن بوائز گیٹ آن ود اٹ. تو باجوہ صاحب نے ایز اے گڈ ول جیسچر کہ ان کو تھوڑا سا ٹھاپ ملے, اچھی, ویل ڈن, تو ہمیں بلایا, تو میں لے گیا ٹیم کو. تو آئے وہاں پھر چھوٹی موٹی اسپیچ ہوئی. تو اس وقت وہ تو ایک نارمل چیز تھی,
باجوہ صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے. آج یہ پہلی دفعہ میں یہ بات کہنے لگا ہوں. پہلی دفعہ. اچھا, جب وہ سائڈ پہ ہو چکے ہیں آپ تو باجوہ صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے. 2017 کی بات ہے, نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے. ہاں بالکل 2017 میں ہو چکے تھے. تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ میری کوئی تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی. اچھا. تو مجھے تو الگ لے گئے, تو کہنے لگے سیٹھی صاحب یقین کریں میرا کوئی رول نہیں ہے نواز شریف کو نکالنے میں. میں نے جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانی ہے, تو میں نے انفیکٹ یہ سوچا تھا کہ ان کو ایڈوائز کروں کہ مت کریں یہ جوڈیشل کمیشن. جے آئی ٹی نہیں, جوڈیشل کمیشن. پہلے میاں صاحب نے سپریم کورٹ کو کہا تھا نا, اوکے, ہاں, انہوں نے پھر ایک کمیشن بنائی جس کے پھر جے آئی ٹی بنی. تو کہنے لگے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مت کریں ایسے, مگر ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں, اب رہنے دیں, جو وہ پرائم منسٹر کرتے ہیں وہ کریں. اچھا. تو میں نے دل میں سوچا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں میاں صاحب کو یہ بتاؤں کہ میرا کوئی رول نہیں ہے آپ کو گرانے میں. ٹھیک ہے. یا آپ نے جو سپریم کورٹ کے ذریعے اپنے گلے یہ چیز ڈال لی ہے, یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. میں نے نہیں کہا تھا کسی کو بھی کہ یہ آپ کریں. انفیکٹ میں تو اس کے خلاف تھا. ٹھیک ہے. پھر مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھیے مجھے تو نواز شریف صاحب پسند ہے. اچھا, اب دل میں نے سوچا ظاہر ہے پسند ہوں گے, تو بنایا تو چکے تھنوں چکے تو بناتا تو پسند ہوں گے. بہرحال اس وقت انہوں نے یہ اس قسم کے ان کے خیالات تھے. ہی واز ناٹ اینٹی نواز. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس وقت ان کی جو نواز شریف صاحب کی چھٹی ہوئی اس میں ان کے ادارے کا زیادہ بڑا رول تھا, خود ان کا اپنا رول اتنا نہیں تھا. تو یہ پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے اس چیز کے اندر کوئی رول نہیں ادا کیا.